جی ہلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ جسے وہ کہتے ہیں نا کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب حکومتوں کے ٹینیور ختم ہوتے ہیں تو جو حکومتیں ہیں وہ کیئر ٹیکر موڈ میں چلی جاتی ہیں یا کیئر ٹیکر موڈس میں چلی جاتی ہیں. لیکن پاکستان وہ وہاں اور وہ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہی نظام حکومت چلاتی ہیں. پاکستان جو ہے اس میں سیاسی اشرافیہ اور باقی اشرافیہ جو ہے وہ اتنا ایک دوسرے پہ غیر یقینی رکھتی ہے، اتنی انسرٹینٹی ہے، اتنا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ جو حکومت اس وقت چل رہی ہوتی ہے وہی الیکشن کرائے. بھارت جو ہے وہ اس میں یہی حکومت پرائم منسٹر مودی کی الیکشن کرائے گی اور کوئی آواز بھی نہیں اٹھائے گا. کوئی بندہ آواز بھی نہیں اٹھائے گا الیکشن کمیشن کے اوپر. کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو ہے نا وہ دھاندلی کر گیا یا الیکشن کمیشن نے ایک پارٹی کو سپورٹ کیا. یہ پاکستان ہی ہے جہاں پہ سیاسی اشرافیہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کر سکتے. اینڈ دین پھر ان کو ایک کیئر ٹیکر نظام بنانا پڑا اور یہ کیئر ٹیکر نظام دنیا میں کہیں نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پہ حکومت اب ختم ہو گئی ہے. اب 3 مہینے ایک کیئر ٹیکر آئے گا اور اس کو کون نامینیٹ کرے گا؟ ایک وزیر اعظم اینڈ اپوزیشن لیڈر. اگر وہ آپس میں کنسنسس پیدا نہیں کرتے تو پھر کمیٹی ہے وہاں چلا جاتا ہے. اگر وہاں بھی کنسنسس پیدا نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے اینڈ الیکشن کمیشن اس کو پھر کرتی ہے. بٹ دا کوشچن از ابھی یہ جو پاکستان کے نئے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آئے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، جن کی یہ میں نے تصویر بھی لگائی ہوئی ہے. کاکڑ صاحب بیسیکلی پڑھے لکھے شخص ہیں، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے. یہ کہ بلوچستان میں کاف لیگ کے الیکشن کے ٹکٹ سے لڑتے رہے. کاف لیگ کا کوئی تعلق نہیں ہے پاپولر پالیٹکس سے. کاف لیگ جو ہے پاکستان میں جو چودھری شجاعت حسین پرویز الہی کی پارٹی رہی ہے وہ ایک پیورلی اسٹیبلشمنٹ پارٹی، کنگز پارٹی ہم اسے کہتے تھے. اور ابھی وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا دے ہیو فیل آؤٹ آف دا فیور آف دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ دے آر ناٹ وننگ اینی ویئر ان دا کنٹری. لیکن بلوچستان میں انہوں نے الیکشن لڑا، پھر یہ پی ایم ایل این میں آ گئے، پھر وہاں سے سینیٹر بنے، ان کے کچھ ایم پی ایس سے ملا ملوک ہے. پھر یہ ایک نئی جماعت بنی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے بلوچستان کے اندر، جس کو باپ کہا جاتا ہے بلوچستان عوامی پارٹی. عموماً یہ پاکستان کی پولیٹیکل اشرافیہ نے بڑا ظلم کیا ہے کہ پولیٹیکل ماحول اتنا زیادہ پولرائز ہو گیا کہ ہم لوگوں نے جو سپیس تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دے دی. اب بلوچستان میں جو کیا ہوگا، اس کی جو تقرریاں ہوں گی، جو وہاں پہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا، وہاں کون سی پارٹی پاور میں آئے گی، وہ ساری اسٹیبلشمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز وہاں جانا پسند نہیں کرتی بیکاز دا کوشچن از وہاں پہ تھوڑے سے تو ایم این ایز ہیں. تو جو ممبر ان کے 18 19 20 ایم این ایز کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کر لینا ہے، ہم نے کون سی حکومت بنا لی، ہم نے تو حکومت بنا لینی ہے بلوچستان پنجاب سے، سندھ سے، کے پی سے. سو ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں. سو بلوچستان کی کم آبادی ہونے کی وجہ سے بھی ہم وہاں پہ نہیں چاہتے. یار یہ بھی بڑے انکمفرٹیبل سے کویشچن ہے. لیکن ایک اور بڑی انہونی بات ہوئی ہے. جیسے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا اعلان ہوا ہے، پاکستان میں جو ڈالر ہے وہ 302 کا مارک کراس کر گیا اوپن مارکیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ گیٹ ریڈی، بریس اپ یور سیلف، پل اپ یور ساکس. مزید انسرٹینٹی ہوگی، ٹھیک ہے. اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ پاکستان کے اندر اگر انٹر بینک ریٹ جتنا بھی ہے تو جو اوپن مارکیٹ ہے وہ 1.5% انکریز ہوگی، ٹھیک ہے. اگر لیٹس سے 100 روپے ہے تو 101 101.5 جو ہے 101.5 جو ہے وہ آپ کا ڈالر اوپن مارکیٹ میں ہوگا. لیکن ابھی اوپن مارکیٹ انٹر بینک تو ڈالر 288 سم تھنگ کے قریب ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں 302 کراس کر گئے. اب یہ جو ہے اب یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے آنے کے نقصانات ہیں. اگر پچھلی حکومت ہوتی تو یہ مہنگائی نہ ہوتی، ٹھیک ہے جی. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ آئی ایم ایف نے تو آپ کو پیسے دے دیے، آپ نے سارا کچھ کر دیا، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کنٹرول ہی نہیں کر. ابھی ملک میں کوئی انفارمیشن ہمارا منسٹر نہیں ہے. بھائی آپ تھوڑا انڈیا سے سبق سیکھ لو یار. وہ انہوں نے کیسے اپنا نظام بہتر کیا، انہوں نے کیسے پرائم منسٹر مودی کے اوپر ٹرسٹ ہے 2019 کا الیکشن پر. بھائی گاندھی صاحب ہر قسم کا نعرہ مار سکتا ہے مودی کے خلاف، باپ پارٹی
اینڈ دین یہ جو کنسورشم ہے وہاں پہ باقی جو جماعتوں کے، وہ ہر طرح کے نعرے لگا سکتے ہیں مودی کے بارے میں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوتے. الیکشن کمیشن کی اتنی کریڈیبلٹی ہے، یعنی کہ پاکستان میں آج تک ایک الیکشن ایسا نہیں ہوا جس پہ یہ بیٹھ کے بات کی جا سکے کہ یہ فیئر الیکشن ہوئے. 2018 کا الیکشن جب ہوا تو ہم نے کہا یہ تو وہ کرا گیا، عمران خان نے دھاندلی کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مدد کرتے رہے عمران خان کی اور اس وہ پاور میں آیا. آج جو ہے یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، انڈیا میں تو کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، انڈیا میں تو وہی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، وہاں پہ وہی جو کرتے ہیں، سیاہ کرتے ہیں، سفید کرتے ہیں، وہ جو بھی کردار ادا کریں. اب منی پور میں اتنا کچھ ہو گیا ہے، کوئی فوج سے کردار وہاں پہ کوئی کردار نہیں ہے. سو دا کوشچن از کہ ہمارے پاس جو ہے، ہمارے پاس ایک عجیب قسم کی روایتیں ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے جی. اب یہ 3 مہینے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے، یہ اس کی جو اس وقت سسٹم چل رہا ہے، یہ ٹیکنیکلی نومبر میں الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن کیا ہے جی نومبر میں نہیں ہوں گے کیونکہ الیکٹورل رولز تیار کرنے ہیں ہم نے، کیونکہ حکومت نے نئی سینسس کا اعلان کر دیا ہے. تو اس سینسس کے اعلان کرنے کے بعد اب ملک کے اندر نئے الیکٹورل رولز تیار ہوں گے، نئی ڈیلیمیٹیشن ہوگی کانسٹیٹوئنسیز کی، اینڈ دیٹس ویئر دا نیشن ول گیٹ ڈیلیڈ فار دی نیکسٹ الیکشن. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. یہ سیاسی اشرافیہ مقتدر حلقوں کے ساتھ مل کے اپنا جو جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ زیادتی کر رہے ہیں. پاکستان میں عوام سے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. پاکستان میں عوام سے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم چلائیں گے بند کمروں میں بیٹھ کے جو مرضی کریں. اور یہ سیاستدان یہ بالکل یہ دے آر ناٹ رے آف ہوپ فار پاکستان، ٹھیک ہے. اب 302 کا جو ڈالر ہو گیا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ 300 اب یہ 306 پہ جا سکتا ہے. اور یہ آج تو ویکینڈ ہے، یہ سیٹرڈے سنڈے کو یہ جو ہے وہ آپ کا یہ ڈالر اوپر چلا گیا. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا پوزیشن ہوگی آئندہ کچھ دنوں میں. مارکیٹ پوزیشن اور خراب ہوگی، لوگ اور زیادہ پریشان ہوں گے، ایل سیز پھر نہیں کھلیں گی. سو ایک نئی گندی سی پکچر میرے سامنے آ رہی ہے which I don't want to portray and predict. ٹھیک ہے جی. اب دنیا ہم سے کیا امید کرتی ہے؟ اب دنیا ہم سے یہ امید کرتی ہے ہم کس سے بات کریں وہاں پہ؟ وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، بندہ ہی کوئی نہیں ہے. جو وزیر اعظم ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے، جو صدر ہے اس کی پارٹی جیلوں میں پھنسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو بات کس سے کرنی ہے پاکستان میں؟ سو اس 3 مہینے ہم دنیا میں کسی سے بات نہیں کرتے. اور ابھی تو جو پتہ چلا ہے کہ یہ 6-7 مہینے تک اگر الیکشن نہیں ہوتے، فروری مارچ تک نہیں ہوتے، تو اب آپ امیجن یہ کر سکتے ہیں کہ اگلے 7-8 ماہ دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کوئی ڈیلیگیشن یہاں پہ آ سکتا ہے، نہ ہم دنیا میں کسی کے پاس جا سکتے ہیں. اور جسے وہ کہتے ہیں نا بس کیئر ٹیکر سیٹ اپ موجود ہے، اس کا کام ہے بس چیزوں کو وہ کرنا، ٹھیک ہے. اب ہماری یہ جو اشرافی ہے، یہ ہم وی ڈونٹ لرن لیسنس، ہم لیسنس نہیں سیکھتے. میں کہیں پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ بھارت کی جو معیشت ہے، کیا پاکستان کی معیشت بھارت کی معیشت اتنی مضبوط ہو سکتی ہے؟ تو کسی بندے نے بتایا، اس نے کہا جب انڈیا کی معاشی بدحالی تھی، برے حالات تھے، تو انہوں نے اپنے ایکسپینسز کم کر لیے تھے. لیکن پاکستانی اشرافیہ جو ہے وہ آج بھی سالانہ 17.5 ارب ڈالر کی سبسڈی لیتی ہے. پاکستانی اشرافیہ 17 ارب ڈالر، وہ 17 ارب ڈالر ہم کہاں لگا سکتے ہیں؟ انہی سانو لوڑ، بلکہ زیادہ 17.5 ارب ڈالر. لیکن یہ وہ اشرافیہ ہے جو کھا جاتی ہے اور پھر جاتی ہے باہر دوروں پہ ملکوں پہ، کہتی ہے کہ سانو اور پیسے دیو، ساڈے غریب بندے نے مر جان دے، بھوکے نے، انہوں نے کار کوئی نہیں، انہوں نے روٹی کوئی نہیں، انہوں نے پانی کوئی نہیں، انہوں نے مرنا لینے، انہوں نے صحت ٹھیک نہیں ہے، جائیں گے پیسے مانگ کے آئیں گے، اور پھر اس میں وہی پروٹوکول اور وہ ساری چیزیں کریں گے. سو ہم کو کیا کوئی لیسن سیکھتے ہیں؟ ہم کیا لیسن سیکھتے ہیں؟ یہ اب ہم نے دنیا کے لیے راستے بند کر دیے ہیں. دنیا کو ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا پاکستان نہ آنا ہے، اتنے کوئی بندہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے. اور سب سے زیادہ اچھا مزے کی بات ہے، بنگلہ دیش ہم سے بعد ازاں کے نگران حکومت بنا کے ایک نئے سیٹ اپ میں جا چکا ہے. یہ 1990 میں بنگلہ دیش میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ نگران حکومت جو ہے وہ بنائی جائے گی، ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے بعد کئی سیٹ اپ آئے ہیں وہاں پہ، 91 کا ہے، 96 کا، 2001 میں، 2008 میں جو ہے. لیکن 2011 سے وہاں پہ جو عوامی لیگ ہے
اس نے آئین میں ایک ترمیم کی، آئی تھنک اس کو 15th امینڈمنٹ کہتے ہیں، جس کے ذریعے جو نگران حکومت کا نظام ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ پاکستان میں بھی نگران حکومت کا نظام ختم کر دینا چاہیے، اور سیاستدانوں کو اتنا تو ٹرسٹ ہونا چاہیے، یار تم نے کوئی ادارہ نہیں بنایا، نو پرابلم، تھینک یو فار یور سروسز، سو کالڈ سروسز آپ کی جو بھی ہیں، لیکن آپ نے کوئی ادارہ نہیں بنایا۔ جائیں انڈین الیکشن کمیشن کو دیکھیں، کیوں کوشچن نہیں کرتے لوگ ان کے اوپر؟ کیوں انڈین سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کوشچن نہیں کرتی؟ کیوں انڈین سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن جو ہے اگر مودی دوبارہ جیت کے آ گیا ہے وہ جیسے بھی تیسے بھی ہے ہمیں منظور ہے؟ کیوں الیکشن کمیشن پہ کوشچن مارک نہیں لگتے؟ کیوں مودی جو ہے اس کے اوپر یہ سوالیہ نشان نہیں ہے کہ یہ بندہ سلیکٹڈ ہے؟ ہمارے وزیر اعظم تو سلیکٹڈ ہے نا، کیوں کہتے ہیں ہم یہ کہ وہ سلیکٹڈ نہیں ہے؟ یہ کوئی کوشچن آپ نے سوچیں؟ اس یہ تھے نا ٹھیک ہے جی انہوں نے بم بنا لینا، بم بنا لینا، برود بنا لینا، برود بنا لیں، گنا لے لیں، گنا لے لیں، اینج کرتا ہے، اینج کرتا ہے۔ کبھی اس طرح کے سوال بھی سوچنے چاہیے ہمیں۔ جب اس طرح بنگلہ دیش کیوں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ختم کر دی ہے؟ ہم کیوں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ختم نہیں کرے؟ الٹیمیٹلی نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ یار یہ 25-26 کروڑ کی کشتی ہے، وہ ایک ملک کشتی ہوتی ہے نا یار، شپ ہے یہ، آپ نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ 1-2% پاکستان میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں، پولیٹیکل انسرٹینٹی پیک پہ ہے، حکومت گئی نہیں، ڈالر شوٹ کر گیا۔ ایک دن وزیر اعظم آیا، اور وزیر اعظم کیونکہ ان کا بھی جو بڑا کمپٹنٹ آدمی ہے، بڑا پڑھا لکھا شخص ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، I will have to accept it. I have met him few times. بڑا اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن the question is کہ he doesn't come from any constituency. ان کی کوئی constituency نہیں ہے۔ He has been picked by the powerful men in the city، اور وہ he will be running the show. سو یہ جو ہے ہمیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے جان چھڑانی ہے، ہمیں اپنے سیاستدانوں پہ یقین کرنا ہے، پولیٹیکل پارٹیز پہ یقین کرنا ہے، ہمیں بھارت اور بنگلہ دیش سے سیکھنا ہے کہ کیسے جو الیکشن کمیشن ہے، ادھر الیکشن کمیشن کی کیا اوقات ہے یار۔ الیکشن جب عمران خان پاور میں ہوتا تھا الیکشن کمیشن کو وہ استعمال کر لیتا۔ اب آپ امیجن کریں، عمران خان نے کہا کہ میں جب پاور میں تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ جو الیکشن کمشنر ہے اس کو لگا دو، یہ اپنا بندہ ہے، اور کہتے ہیں میں نے لگا دیا 5 سال کے لیے۔ اب وہ جو الیکشن کمشنر ہے وہ مجھے روز اس نے ذلیل کیا ہوا تھا عمران خان کو۔ پتہ کوشچن ریمینز کہ یار یہ کیا لوگ ہیں؟ کہتے ہیں ہم عوام کے ووٹ لے کے آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتے ہیں الیکشن کمشنر لا دی، اور کہتے ہیں لا دو پائیں، اور بعد میں کہتے ہیں اچھا میں نے تو نہیں لگایا اس الیکشن کمشنر کو، یہ انہوں نے فلاں کو لگایا۔ اس الیکشن کمیشن کو روز گالیاں دیتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ سو سیاستدان یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمارا ووٹ لے کے وہاں پہ آگے جا کے بک جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جا کے کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ سارا ٹائم اسی جناب بڑی پاپولر جماعت، بڑے عمران خان صاحب بڑے نیک بندے نے آتے ہی تسبیح دی جناب دے، اور جناب پیراں تو جتی لا دیں جناب جی تو پچن سنڈے نے محنت کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ اب پاکستان میں ایک لارجر پولیٹیکل کنسنسس ہو جس میں یہ کم از کم یار بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ تو کر لو یار، الیکشن کمیشن کو تو ٹھیک کر لو، 20 سال ہو گئے ہیں آپ کو حکومت چلاتے ہوئے، اب تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ملک میں جمہوریت لپیٹ دی جاتی ہے، کم از کم خود تو ایک دوسرے کے ساتھ بند کمروں میں بیٹھ کے نپٹ لو۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو نپٹنا چاہتے ہیں، ہمارے معاملات میں انٹرفیرنس اتنی کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم جا کے ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے واشنگٹن، برلن، بیجنگ اینڈ پیرس میں فارن پالیسی دیکھنی ہے، ہم باغ کے پاکستان آتے ہیں، ہماری حکومت ہی نہ کوئی پیچھے سے چرا لے۔ تو یہ کوشچنز بھی جو ہیں وہ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک میں دھاندلیاں اور جرلو، یہاں پہ لفظ بولا جاتا ہے جرلو پھیرتا ہے، مینس کہ بالکل ہی صفائیاں کر دی ہیں اپوزیشن کی، ٹھیک ہے، کہ کئی دفعہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کی ٹوٹنے کی ہم سب وجہ یہ تھی نا کہ ہم نے ان کا مینڈیٹ نہیں مانا تھا۔ جب ہم ان کا مینڈیٹ مانیں گے تو وہ ہماری وہ نہ جاتے، ہم ان کا مینڈیٹ ہی نہیں مانتے تھے، ہم ان کو رسپیکٹ ہی نہیں دیتے تھے۔ اور مزے کی بات ہے جب آپ دنیا میں ہم نے جتنے بھی الیکشن کرائے ہیں، فار ایگزامپل 1977 کا الیکشن دیکھ لیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے کرایا، ان کا ہم نے تمام سیاسی جماعتوں نے نتائج ماننے سے انکار کر دیا۔ جب عمران خان پاور میں نہیں تھے تو وہ نتائج نہیں مانتے تھے، آج وہ پاور میں ہے تو وہ کہے گا جو باقی پاور میں آئیں گا میں ان کے نتائج نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پاکستان میں یہ چلتا رہتا ہے کہ جو حکومت پاور میں آتی ہے
وہ کہتی ہے جی کہ یہ تو غلط طریقے سے آئے ہیں۔ نواز شریف 2013 میں پاور میں آیا، انہوں نے کہا یہ تو غلط ہے۔ 2018 میں عمران خان آیا تو انہوں نے کہا یہ تو وہ ہے پتہ نہیں کون سا جو ہے یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اس کو تو فوج نے سلیکٹ کیا ہے، وہ بلاول نے کہا۔ سو ہم لوگ جو ہے وہ $302 پہ کراس کر گیا، کیئر ٹیکر پی ایم آ گیا، دنیا کو یہ نہیں پتا ہم نے کس سے بات کرنی ہے، اور سیاستدانوں کو یہ نہیں پتا الیکشن کیسے ہونے ہیں، اور پھر کہتے ہیں آؤ ایک مضبوط جمہوریت بنیں گے، ہم دنیا میں یہ کر دیں گے، ہم دنیا میں وہ کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کر دیں، پر پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں۔ آج آپ دیکھیں نا کس دفتر کانٹیکٹ کریں آپ، دنیا نے کرنا ہو، پوچھتے ہوں گے نا لوگ سوال، یار کس سے بات کرنی ہے، وہ کون ہے وہاں پہ یہ 6-8 مہینے، تو کیا جواب دیں گی ہماری سرکاریں؟ فارن سیکرٹری کے پاس یا امبیسڈرس کے پاس تو پاورز نہیں ہوتی، یہ کوشچنز ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ ہم دنیا کا واحد ملک ہیں جو یہ جو شوشہ ہم نے چھوڑا ہوا کیئر ٹیکر حکومت کا، یہ ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے مینڈیٹ کی، پولیٹیشینس کی، بھلے چور ہی صحیح، بھلے آپ ڈاکو ہی صحیح، بھلے آپ سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن یار تھوڑا سا کنسنسس، کامن منیمم کسی کنسنسس پہ پہنچ جاؤ تاکہ آپ الیکشنز اچھے طریقے سے کروا سکو، لوگوں کی جو ہے وہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں۔ کوئی 1-2-4 ادارے تو اچھے بنا جو جس میں ہمیں پتہ چلے یار انہوں نے کم از کم یہ ادارہ تو بنا دیا جہاں پہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی۔